أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 233 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ طلاق کا مضمون چل رہا ہے اور اس میں خاص طور پر طلاق رجعی 2 بار ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد آپ شوہر اپنی بیوی کو 2 بار اپنے نکاح میں لا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے سارے احکامات جو ہیں وہ اسی مضمون میں بیان ہوئے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ واسطے اس شخص کے جو دودھ پلوانا چاہے، لمن ارادہ جس کسی نے ارادہ کیا، واسطے اس کے جو کوئی ارادہ کرے یہ کہ وہ پورے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے، تو وہ جو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے وہ پورے 2 سال دودھ پلائے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچے کا باپ اس کے ذمہ ہے دودھ پلوائی دے، جو دودھ پلانے والی ہے اس کے کپڑے اور اس کا رزق، اس کی روٹی، اس کا نان نفقہ، یہ سارا بچے کے والد کے ذمہ ہے۔ اور آگے قرآن مجید نے جو بات کہی، لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کوئی جان مگر اس کی وسعت بھر۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی کہ دودھ پلانے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے شوہر بھی مجبور ہے، اور جو دودھ پلانے والی ہے بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کو ناجائز تنگ کر سکتی ہے کہ وہ تو اب مجبور ہے، چلیں اس کے اوپر جو وزن ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، کپڑے بھی اعلی سالہ مانگ لیں، کھانا بھی روز کا اچھا مانگ لیں، دودھ بھی خالص مانگ لیں، تو 100 باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بات کہی، لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کوئی جان مگر اس کی وسعت بھر۔ لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ تکلیف دی جائے ماں بولدہا، اس کے بچے کی وجہ سے۔ اب شوہر کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے بھی اپنے بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے تم اس عورت کو تنگ نہیں کرنا، اس سے زیادتی نہیں کرنی، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ بچے کے باپ کو بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی حکم جو ہے یہ وارثوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر اگر فوت ہو گیا تو بچے کو دودھ پلانا ہے
تو بچے کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ بھی یہی بات ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر دونوں بچے کا دودھ چھڑانے کا فیصلہ کر لیں، باہم مشورہ کر لیں، وَتَشَاوُرٍ باہم مشورہ کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو یہ کہ تم دودھ پلوانا چاہو اپنی اولادوں کو، یعنی کسی غیر عورت سے، فلا جناح علیکم، پس کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم تسلیم کر لو کہ جو تم نے دیا اس دودھ پلوائی کا معاوضہ بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جو آپ کا رہن سہن ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اس کو دودھ پلوائی دینی ہے، باہم طے ہو جائے۔ قرآن مجید نے بالمعروف جہاں بھی بولا ہے وہ مرکب جاری بولا، اور مرکب جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات فکس نہیں ہے، ہر دور کے لیے اس کو یہ اپلیکیشن ہے، اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن دستور کے مطابق، جو آپ کا رہن سہن ہے اس کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں ہم نے جو دودھ پلوائی کے اعتبار سے بات دیکھی ہے وہ ہے پورے 2 سال دودھ پلانا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ ہاں، جب چھڑوانا چاہیں باہم رضامندی سے تو وہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 2 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔